مارنگ بلوچ کی بہن نادیہ، کیا کہیں گی احتجاجی دھرنے کے حوالے سے لاپتہ افراد کی بازیابی اور پھر آپ کی بہن مارنگ بلوچ اور دیگر جو گرفتار ہے ان کی رہائی کے حوالے سے کب تک آپ لوگوں کا یہ احتجاجی دھرنا پھر جاری رہے گا؟ دیکھیے، ہمارے یہاں پہ آنے کا مقصد بھی یہی ہے. ہمیں بلوچستان میں سنا نہیں گیا. ہم نے بلوچستان کے جو عدالتی نظام ہے اس کا ہر دروازہ ہم نے کٹکھٹایا. سیشن کورٹ سے لے کر ہم سپریم کورٹ تک ہم آئے ہیں، لیکن ہمیں کہیں پہ بھی سنا نہیں گیا، نہ سنا جا رہا ہے ہمیں. تو کوئٹہ میں بھی ہم، بلوچستان میں بھی ہم لڑنے کے لیے نکلے ہیں. جتنی بار نکلے ہیں وہاں پہ ہم پہ کریک ڈاؤن ہوا ہے اور ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. 3 MPO کے کیسز ان پہ لگائے گئے ہیں. تو ہم یہاں پہ بھی آئے ہیں کہ ہمیں جو ریاست ہے وہ سنے، ہماری آواز سنے. اور ہمارے 2 ہی مطالبات ہیں. ایک تو یہ کہ جب تک میری بہن ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور ان کے جو باقی ساتھی ہیں ان کو رہا نہیں کیا جاتا، ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے. اور دوسرا ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ بلوچستان میں جتنی بھی جبری گمشدگیاں ہو رہی ہیں ان میں اضافہ ہو چکا ہے، ان کو ختم کیا جائے اور پہلے سے جتنے بھی جبری طور پر لاپتہ افراد ہیں ان کو رہا کیا جائے. ہمارے یہ 2 مطالبات ہیں. یہاں پر انتظامیہ کا آپ لوگوں کے ساتھ سلوک اور پھر خاص کر خواتین، بچے بھی ساتھ ہیں، بچے بھی ساتھ ہیں، کیا کہیں گی انتظامیہ کے سلوک کے حوالے سے؟ ٹینٹ بھی نہیں لگانے دے رہے ہیں. جی، ہم 2023 میں بھی جب ڈاکٹر مارنگ آئی تھی فیملیز کے ساتھ تو اس ٹائم بھی ان پر کریک ڈاؤن ہوا اور فیملیز کو اٹھا کر لے کر گئے، اسٹوڈنٹس کو لے کر گئے. اور ابھی جب ہم دوبارہ آئے تھے ہمیں یہی امید تھی کہ ہم پہ کریک ڈاؤن ہوگا، ہمیں ٹینٹ لگانے نہیں دیں گے، ہمیں کیمپ لگانے نہیں دیں گے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم ٹوٹ جائے سردی کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے، لیکن ہم ٹوٹنے والوں میں سے نہیں ہیں. ریاست کو اسلام آباد پولیس انتظامیہ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جہاں سے آ رہے ہیں، جس زمین سے آ رہے ہیں، وہاں پہ ہم نے اس سے بھی برے حالات دیکھے ہیں. ہمارے لوگ ہمارے پاس نہیں ہیں، ہمارے لوگ کئی سالوں سے لاپتہ ہیں، ان ماؤں کے بیٹے لاپتہ ہے. تو یہاں پہ یہ گرمی اور سردی ہمیں توڑ نہیں سکتی، ہمارے جو ہمت ہے اسے توڑ نہیں سکتے. ہمیں ٹینٹ لگانے نہیں دیا، کہاں کہ آپ لوگ اسی طرح بیٹھ جائے. اور آج اسلام آباد میں جو گرمی تھی اس گرمی میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں ٹینٹ لگانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن ہم بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم بغیر ٹینٹ کے بھی بیٹھیں گے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے. جب تک لاپتہ افراد کی بازیابی اور مارنگ کی رہائی نہیں ہوتی بیٹھے رہیں گے. جی. تو ریاست کے سلوک کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ ریاست کا آپ لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہے، پھر خاص کر خواتین اور پھر انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی خاموشی، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، ہم پہلے بھی ریاست نے ہمارے ساتھ 75 سالوں سے ہمارے ساتھ اسی طرح سے اسی رویے کا وہ ہے، اس سے برا رویہ ہمارے ساتھ رکھا ہے. لیکن ہم پھر بھی پرامن لوگ ہیں. ہم پرامن طریقے سے ہم اپنے رائٹس چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ریاست ہماری بات سنے، قانون کے مطابق ہماری بات سنے. ہم آپ کے پاس آئیں، آپ ہمارے مطالبات پورے کریں، آپ ہمارے رائٹس ہمیں دے دیں. ہم آپ سے اب کچھ نہیں چاہتے. ریاست ماں ہوتی ہے تو ریاست سے گلہ کتنا ہے؟ ریاست سے گلے بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ ہے ریاست سے. اور ریاست کو ہم نے ایک موقع دیا ہے، وہ آئے اور ان گلے اور شکووں کو ختم کریں. پہلے مریم نواز صاحبہ جو کہ ڈی چوک میں جب آپ لوگ آئے تھے تو اس وقت آئی تھی اظہار یکجہتی کے لیے، جب وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے اس وقت میں، اور پھر ابھی وہ خود بھی وزیر اعلیٰ ہے، اس کا جو چاچا ہے میاں محمد شہباز شریف صاحب وہ وزیر اعظم ہیں. کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں ان سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہم آئے ہوئے ہیں، آئیں ہم سے بات کریں، ہم سے مذاکرات کریں. آپ کہتے ہیں کہ اختیارات اور پاور آپ کے ہاتھ میں ہے، تو ہم آئے بھی ہیں آپ کے پاس ہی ہے. تو ہمارے مطالبات پورے کریں، ہمارے لوگوں کو چھوڑ دیں. ان لوگوں کے جو بھی مطالبات تھے اور جو بھی انہوں نے کیا وہ انسانی حقوق کے ماننے والے لوگ تھے، اور انہوں نے جو بھی کہا انسانی اور قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر کیا. اور انہیں قید کرنا پورے بلوچستان میں جو لوگ جو پرامن جدوجہد پر، سیاسی جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں، ان سب کی امیدوں کو، ان سب کی یقین کو آپ توڑ گئے. ابھی کچھ دنوں پہلے مارنگ بلوچ صاحبہ کو جب عدالت میں پیش کیا گیا تو آپ کی ملاقات ہوئی؟ جی، میری ملاقات ہوئی. کیا موقف تھا حوصلے کے حوالے سے؟ وہ پر امید ہے اور حوصلے سے بھری ہوئی ہے. اور آج بھی میری بہن وہاں پہ گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ پر امید ہم ٹوٹیں گے نہیں، ریاست ہمیں توڑنا چاہتی ہے لیکن ہم ٹوٹیں گے نہیں. آپ لوگ قانون کے مطابق جو کہ پاکستان کا قانون جو کہتا ہے اس کے مطابق حق مانگ رہے ہیں، لوگوں کی رہائی چاہتے ہیں، بازیابی مطلب جو لاپتہ افراد ہیں ان کی بھی مطلب بازیابی چاہتے ہیں. تو کیا کہیں گی؟ اور ریاست کا اس طرح کردار جس طرح آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ ہو رہا ہے اور پھر خاص کر ٹینٹ بھی نہیں لگانے دیا جا رہا،
پچھلے 2-3 دنوں سے بارش تھی اور آج کے بعد پھر مطلب گرمی دھوپ نکلی ہوئی ہے. کیسا دیکھتی ہے سب کچھ اور کتنا افسوس ہوتا ہے؟ بہت دکھ ہوتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں اپنی اسمبلیوں میں اپنے کرسیوں پہ بیٹھ کے جب انہیں طاقت ملتی ہے, جب پاور ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے, یہ کہتے ہیں کہ ہم بلوچ کا مسئلہ مذاکرات کے ذریعے حل کریں گے. بلوچ آئے ہمارے ساتھ بیٹھے, ہم آئے ہوئے ہیں آپ کے پاس, ہم آپ کے دارالحکومت میں آئے ہوئے ہیں, آئے ہماری بات سنیں, آئے ہمارے مطالبات پورے کریں.